عزیزان محترم، آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 کا پہلا لفظ ہے واو زبر وا۔ اس وا کے فوراً بعد حمزہ ای، ذال الف زبر ذا، اذا لکھا ہوا ہے۔ واو پہ سے بھی گزر جائیں گے فوراً، اور حمزہ ای پہ سے بھی گزر کے ذال کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے، الف مدہ۔ اور جب بھی زبر کے بعد الف آئے اور اس الف کے بعد جزم یا تشدید نہ ہو تو الف سے پہلے والے حرف کے جس پہ زبر ہوگا ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اس کے بعد لفظ موجود ہے قیل، قاف یا زے، لام زبر لا، قیل، قاف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں زیر کے بعد جزم والا یا آیا ہوا ہے، یا مدہ۔ اس کے بعد دو لفظ جڑے ہوئے لکھے ہیں، لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہو، میم تا پیش مت، لہو مت، میم پیش منہ کو تا سے جوڑا گیا ہے۔ پھر تا زبر تا، بازے بی، تبی، عین واو پیش او، تبعو۔ یہاں پر عین واو پیش او کا عین ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ پیش کے بعد جزم والا واو مدہ آیا ہوا ہے۔ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اس کے بعد میم الف زبر ما کو ہم نے دو الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر الف پہ مد آیا ہوا ہے، مد منفصل، دو الف کے برابر کھینچا جائے گا میم کو۔ اور پھر حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ جزم والا نون اخفا کیا جائے گا، چھپایا جائے گا، کیونکہ اس جزم والے نون کے بعد حروف ما بقی میں سے زا موجود ہے۔ تو جب نون کو چھپایا جاتا ہے، اخفا کیا جاتا ہے، تو ناک سے آواز نکالی جاتی ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد زا زبر زا فوراً پڑھنا ہے بغیر کھینچے ہوئے، اور پھر لام زبر لا کو لفظ اللہ کے لام سے جوڑنا ہے، لام زبر لل، اور لفظ اللہ کے لام کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑا زبر آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہا پیش ہو پڑھیں گے۔ اچھا، اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آتا ہے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو لفظ اللہ کا لام
پتلا پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ انزل اللہ موٹا پڑھنا ہے لفظ اللہ کلام. اگلا لفظ ہے قالو. قاف موٹا والا قاف ہے، نقطے والا قاف، اور زبر کے بعد کیونکہ الف آیا ہوا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی. لام واو پیش لو میں لام کی آواز زیادہ کی جائے گی، لام واو پیش لو کی آواز، کیونکہ یہاں پیشوا جزم والا واو ہے. قالو. اگلا لفظ دیکھیے با لام زبر بل، اور اس کے بعد جو لفظ ہے نتبعو، اس میں ہم نے نون زبر نا کو تشدید والے تا سے ملایا، نون تا زبر نت، پھر تا زبر تا الگ پڑھیں گے، نت تا بازی بی، نت تبی عین پیش او، نت تبعو. اس کے بعد لفظ ہے ما، میم کھینچنا ہے 2 الف کے برابر، اور پھر ہے الفینا، حمزہ لام زبر ال، فا یا زبر فی، الفی، نون الف زبر نا، الفینا. نون کیوں کھینچا گیا ہے؟ زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے. الفینا علیہ، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی ہذہ، علیہ. اس کے بعد لفظ ہے آباءنا. یہاں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور پھر با الف زبر با، یہاں الف کے اوپر بڑا والا مد متصل آیا ہوا ہے، یہاں 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. آبا، اور اس کے بعد حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، آبا انا، اور پھر اولو، حمزہ زبر آ، واو زبر وا، آوا، لام واو زبر لو، اولو. اس کے بعد لفظ ہے کان، کاف کھینچا گیا ہے 1 الف کے برابر، زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے. بعد میں لفظ آیا آباؤہم، حمزہ کو 1 الف کے برابر، با کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اور پھر حمزہ پیش او کے بعد حامیم پیش ہم کہہ دیں گے، اوہم، آباؤہم. اس کے بعد لفظ ہے لا، 1 الف کے برابر لام کو کھینچیں گے کیونکہ زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے. یعقلون، یا کو عین سے ملائیں گے، یا عین زبر یا، قاف زیقی، یعقی، لام واو پیش لو، یعقلو، نون زبر نا، یعقلون. لام 1 الف کے برابر اس لیے کھینچیں گے کہ پیش کے بعد جزم والا واو مدہ آیا ہوا ہے. شیئون، شین یا زبر شی، حمزہ واو 2 زبر اون، شیئون. ولا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا. یہتدون، لکھا ہوا ہے آخر میں یہتدون، لیکن رکتے ہوئے یہتدون کہیں گے. یا ہا زبر یہ، تا زبر تا، یہتا، دال واو پیش دو، یہتدو، نون زبر نا، یہتدون. دال کو 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا کیونکہ پیش کے بعد جزم والا واو موجود ہے، واو مدہ، اور نون زبر ناپے سے زبر ختم ہو جائے گا رکتے ہوئے، اور نون ساکن ہوگا، یہتدون. بہت بہت شکریہ. محتاج دعا اے کرو خاکسار مظہر عباس.